یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے انسان کو چراغ علم کے سائے میں پروان چڑھانے کا سلیقہ سکھایا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء و مرسلین بھیجے۔ کبھی آدم علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ابراہیم، کبھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر فخر موجودات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ایک بہترین رہنما کا انتظام کیا۔ 28 صفر اسلام کے درخشاں ترین آفتاب، خداوند عظیم کے عظیم ترین پیغمبر، آخری سفیر وحی و رسالت، رحمت للعالمین، مرسل اعظم، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگوداز رحلت اور آپ کے بڑے نواسے اور حضرت فاطمہ زہرا کے لخت جگر سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ امام زین العابدین اسلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثال زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ کے زہد کے بارے میں امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ عظیم پرہیزگار تھے۔ آپ کی سخاوت کے بارے میں مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو فاقہ کرتے ہیں لیکن سائل کو محروم نہیں کرتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں خدا سے مانگنے والا ہوں، اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے اور میں نے لوگوں کو عطا کرنے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنی عادت بدل لوں تو کہیں خدا بھی اپنی عادت نہ بدل لے اور مجھے وہ محروم کر دے۔ علامہ شہر آشوب لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں معاویہ کے طرفداروں کا ایک شامی سامنے آیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا، بھائی اگر تو مسافر ہے تو تجھے سواری دے دوں، اگر تو بھوکا ہے تو میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا، اگر تجھے کپڑے چاہیے تو میں تجھے کپڑے دے دوں گا۔ یہ سب سن کر شامی بہت شرمندہ ہوا اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر خدا کے خلیفہ و جانشین ہیں۔ حاکم شام نے دیکھ لیا کہ تخت و تاج حاصل کرنے کے بعد بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جو اس کی نگاہ میں اہم ترین مقصد تھا، اور عالم اسلام نے اسے ابو سفیان کے بیٹے کی ہی حیثیت سے دیکھا تھا، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے خاتمے کا ارادہ کر لیا۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا لیکن قضاء و قدر نے بچا لیا، یہاں تک کہ مروان کے ذریعے آپ کی بیوی جادہ بنت اشعث کے ہاتھوں زہر دلوایا گیا اور اسے 1,00,000 درہم نقد اس شرط کے ساتھ دیے گئے کہ اس کی شادی یزید سے کر دی جائے گی۔ آخر کار جادہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور امام حسن علیہ السلام کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے اور اسی سبب امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس طرح سے یہ تاریخ بڑی غمگین تاریخ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر جب آپ مکے میں آئے ہیں تو مکے کا ماحول عجیب و غریب تھا۔ لوگ انسانوں کو حیوانوں اور درندوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، انہیں انسان سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو سب انسانوں کا، تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ایک رب ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پیغمبروں نے ان جانور نما انسانوں کو انسان بنایا اور پھر انہیں علم دیا، علم کے بعد پھر انہیں اخلاق دیا، اخلاق کے بعد پھر انہیں کمال تک پہنچایا۔ اس طرح سے وہ مکے کا معاشرہ، وہ مکے کا سماج جو حیوانوں جیسا تھا، اسے انسانوں کی صف میں لا کے کھڑا کیا۔
کوئی ابو ذر غفاری بنا، کوئی ترمہ بن عدی بنا، کوئی حجر بن عدی بنا۔ اس طریقے سے یہ جو شمع آپ نے روشن کی ہے، اس کی روشنی سے پوری زمین منور ہونے لگی۔ لیکن یہی پیغمبر اسلام ہیں کہ دنیا نے احسان کو بھلا دیا، اور پھر پیغمبر اسلام کو فتح خیبر کے بعد زہر دیا گیا۔ جس وقت آپ کو زہر دیا گیا تھا، اس وقت سے لے کے آخری وقت تک یہ زہر اپنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زندگی 28 صفر سن 11 ہجری میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی ظاہری طور پہ حضور کی ختم ہوتی ہے، لیکن حضور کی زندگی باطنی طور پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ حضور نے صرف اس دنیا سے پردہ کیا ہے۔ جب آپ کا وقت آخر آیا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں اور گریہ وزاری کر رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جناب فاطمہ زہرا اکثر بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی تھیں اور کہتی تھی، بابا آپ کے بعد یہ دنیا عجیب ہو گئی ہے، بابا لوگوں نے پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی کا وہ ناقہ جس پہ نبی بیٹھ کے سوار ہو کے کہیں جایا کرتے تھے، کچھ دن کے بعد وہ بھی گریہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے کہ آپ بھی اس عظیم پیغمبر کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور دوسرے ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ بھی امام زمانہ کو پرسا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن اسلام کی شہادت کے موقع پہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے اصول اور قانون زندگی پہ چل کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔